بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ فضیلت معاب نوجوان خطبائے کرام، برادر مکرم مولانا عبدالغنی محمدی صاحب اور ان کے لخت جگر برادر انعام الرحمن محمدی اور ان کے رفقائے کرام نے آج کی اس مجلس کا جو انعقاد کیا ہے، یہ اس حوالے سے یقیناً خوش آئند ہے کہ انہوں نے یہاں پر جتنے بھی ابنائے خطبائے اعظام ہیں انہیں خطابات کے لیے انوائٹ کیا ہے، اور یہاں پر اپنے دائیں اور بائیں معروف خطبائے اعظام کے بیٹوں کو دیکھ کر جہاں دلی مسرت حاصل ہوئی، وہیں پر یہ تسلی بھی ہوئی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علماء خطباء کی اولادیں اپنے والدین کی زندگی جو مشکلات میں بسر ہوتی ہے اسے دیکھ کر دین کی جانب راغب نہیں ہوتے۔ یہاں پر خالد مجاہد صاحب، حنیف ربانی صاحب، یوسف پسلوری صاحب، مولانا منظور احمد صاحب، اسی طرح عکاشہ شہزاد، باقی جن کے نام مجھے نہیں آتے وہ اسی طرح ہی قبول کریں۔ تو یقیناً یہ بڑی اچھی روایت ہے، اور مجھے یوں بھی لگتا ہے کہ یہ نوجوان سستے بھی ہوں گے، ان کا کوئی اتنا بوجھ عوام کو برداشت نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی جوانیوں میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں اخلاص کے ساتھ دین، مسلک، جماعت اور وطن عزیز کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کی ذمہ داری جب سے قائد یوتھ فورس حافظ محمد عامر صدیقی صاحب اور مجھ کے سپرد ہوئی، ہماری تب سے یہی کوشش، خواہش اور تمنا رہی ہے کہ ہم اہل حدیث یوتھ فورس کے پلیٹ فارم سے نوجوان خطباء اور علماء کو انٹروڈیوس کروائیں، اور الحمدللہ اس حوالے سے ہم متعدد بار اپر پنجاب اور ساؤتھ پنجاب میں نوجوان خطباء کے لیے، علماء کے لیے، واعظین کے لیے ٹریننگ سیشنز کا انعقاد کر چکے ہیں، جن میں میرے یہ عزیز، میرے یہ بھائی تشریف بھی لاتے ہیں اور وہاں پر ہماری کھٹی میٹھی جو باتیں ہیں وہ بھی سماعت فرماتے ہیں۔ حضرات گرامی،
شیعہ کے 11ویں امام جو حسن عسکری کے نام سے معروف ہیں، ان کی ایک تفسیر انہی کے نام سے مشہور ہے، جس میں وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک مکالمہ درج کرتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ آپ نے مجھے جو اصحاب، آپ نے مجھے جو ساتھی، دوست، پیروکار عطا کیے ہیں، کیا اس کائنات میں ان سے افضل، بہتر پیروکار، اصحاب، دوست، ساتھی بھی آپ نے کسی کو عطا کیے ہیں؟ تو کائنات کے رب نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جس طرح تمام انبیاء و رسول سے میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل، کامل، اکمل اور مکمل بنایا ہے، اسی طرح میں نے اصحاب محمد کو بھی تمام انبیاء و رسول کے اصحاب کے اوپر افضلیت اور فضیلت عطا کی ہے۔ اسی طرح شیعہ کے چوتھے امام جو حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کے بیٹے ہیں، جنہیں یہ بیمار کربلا بھی کہتے ہیں، زین العابدین ان کا لقب تھا اور ان کا نام علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہما تھا۔ ان کا ایک صحیفہ ہے جسے صحیفہ زین العابدین کہا جاتا ہے۔ اپنے اس صحیفے میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اپنے مریدین، اپنے پیروکار اور اپنے جو ماننے والے ہیں ان سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اہل بیت میں سے کوئی بھی ایسا فرد نہیں ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آخری اس صحابی تک جس نے ایمان کی حالت میں سرور کائنات کے رخ انور کی زیارت کی ہے، کوئی بھی ایسا اہل بیت کا فرد نہیں ہے جو ان کی عزت و تکریم نہیں کرتا۔ اس لیے کہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآنی مسلمن لا تمس النار مسلمن رآنی او رآ من رآنی۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو اس شخص کے اوپر حرام کر دیا ہے جس نے ایمان کی حالت میں میری زیارت کی ہے، بلکہ اس کے اوپر بھی جہنم کی آگ کو حرام کیا ہے جس نے میری زیارت کرنے والے کی زیارت کی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت، سیرت، شان، شوکت، ان کا مرتبہ، ان کی منزلت، اگر انسان سلیم الفطرت ہو، اس کا ذہن، اس کی عقل، اس کا دل اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغض سے پاک ہو، تو ایک حدیث ان کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا احدا اصحابی، اے لوگوں میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو. احدا اصحابی، کسی ایک صحابی کو بھی برا بلا مت کہو. فوالذی نفسی بیدہ، آپ قسم اٹھاتے ہیں، حالانکہ آپ سچوں کے سردار ہیں، آپ سچوں کے امام ہیں، آپ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ اس بات کو ہمیں سمجھانے کے لیے کہ یہ کتنی اہم ہے، امپورٹنٹ ہے، آپ فرماتے ہیں فوالذی نفسی بیدہ، جس اللہ کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے، میں اس کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم ولا نصیفہ. احد پہاڑ مدینہ منورہ کا سب سے بڑا پہاڑ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بار بار مکہ و مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے. اور یہ پہاڑ سرور کائنات سے محبت کرتا تھا. ابی بن حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ جب ہم تبوک سے واپس آئے تو کائنات کے امام نے جب احد کو دیکھا تو آپ نے فرمایا ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ، اے میرے صحابہ یہ احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. پھر آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ ایک روز نبی مکرم سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم اس کے اوپر کھڑے تھے. یہ خوشی کے ساتھ، مسرت کے ساتھ وائبریٹ کرتا ہے، کانپتا ہے، ہلتا ہے. آپ اپنے دایاں پاؤں مبارک اس کے اوپر مارتے ہیں اور فرماتے ہیں اثبت احد، اثبت احد علیک النبی والصدیق والشہیدان، اے احد ٹھہر جا، رک جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں. آپ فرماتے ہیں احد پہاڑ کے برابر تم لوگ، یعنی میں اور آپ، علماء، مسلمان، مومنین، اللہ کی راہ میں سونا خرچ کرتے ہیں. یہ سونا اگر اس کا ویٹ کیا جائے، اس کا میجر کیا جائے تو یہ ٹنز، من کی بات نہیں کر رہا، یہ ٹنوں کے حساب سے ہوگا. کائنات کے امام فرماتے ہیں تم یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اور اس کے مقابلے میں میرا صحابی جو کی مٹھی یا آدھی مٹھی، ایک مٹھی میں کتنے جو آتے ہیں؟ پاؤ، آدھ پاؤ، گرامز. فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ تمہارے احد پہاڑ کے برابر خرچ کیے ہوئے سونے سے زیادہ افضل ہے. یہ صحابہ اکرام کا مقام اور مرتبہ ہے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ صادقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھیں امروا ان یستغفروا لاصحاب محمد فسبوہم، لوگوں کو حکم دیا گیا تھا کہ صحابہ محمد کے لیے دعا کیا کریں، ان کی مغفرت کی دعا کیا کریں، لیکن لوگوں نے انہیں برا بلا کہنا شروع کر دیا. آج نوجوان تشریف فرما ہیں، آپ کو بالخصوص صحابہ اکرام کی سیرت، صحابہ اکرام کی عظمت، منزلت، مقام اور مرتبہ پڑھنا چاہیے اور اس کو بیان بھی کرنا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے خلفائے راشدین کون ہیں، عشرہ مبشرہ کون ہیں، اصحاب بدر، احد، حنین کون ہیں، امین ملت کون ہیں، حافظ الحدیث کون ہیں، تاکہ مرزا محمد مرزا مرزا جہلمی جو ہے، محمد علی جہلمی، اس جیسے نقب زن اور بلکہ یہ کہنا چاہیے مرزا جہلمی جیسے وہ لوگ جو حسن بن صباح کی ذریت ہیں، یہ آپ کے عقیدے کے اندر نقب نہ لگا سکیں. آج
ہمیں روز ایسے نوجوان ملتے ہیں، فون کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں، وہ جی سیدنا معاویہ کے بارے میں بتائیں، سیدنا علی کے بارے میں بتائیں، صحابہ اکرام کے بارے میں بتائیں۔ تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، عظمت کو، ان کے درخشندہ اور تبندہ واقعات کو عوام الناس کے سامنے پیش کریں۔ جیسے کہ رافضیوں نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے یہ مشہور کیا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپس میں دشمن تھے، حتیٰ کہ سیدنا معاویہ کے ایمان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، حالانکہ کائنات کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، فیصلہ اولئک ھم المؤمنون حقا، محمد کے صحابہ پکے سچے ٹھکے مومن ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ہدایت چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو تو ایمان اس طرح کا بناؤ جس طرح ایمان ابو بکر صدیق، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم کا ایمان تھا، اور وہ ایمان کم از کم ان کالے کپڑوں، دلوں، شکلوں والا جیسا نہیں تھا، وہ بڑا اجلا، نکھرا، بڑا واضح ایمان تھا، بڑا کلیئر تھا۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا معاویہ سے محمد صاحب پوچھتے ہیں، معاویہ علی سے محبت کرتے ہو؟ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، معاویہ کے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، کعبہ کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں اپنے بھائی علی کے ساتھ بہت پیار کرتا ہوں، بلکہ جب کوئی مسئلہ الجھ جاتا تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی سے رجوع کیا کرتے، پوچھتے کہ ابا طراب، شیر خدا، حیدر کرار، اسد اللہ الغالب، اس مسئلے کا حل کیا ہے آپ فرمائیے۔ اور دوسری طرف اگر ہم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں تو جو لوگ قیدی بن کے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں سے سیدنا علی کے پاس آئے تھے، ان میں سے جب کوئی فوت ہو جاتا تو ان کا جنازہ سیدنا علی خود پڑھاتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوئی دشمن کا جنازہ پڑھاتا ہے؟ پڑھاتا ہے کوئی؟ کیا کوئی دشمن کے لیے کفن کا بندوبست کرتے؟ لوگوں نے پوچھا کہ جنگ جمل اور صفین میں آپ کے ساتھی بھی قتل ہوئے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی بھی قتل ہوئے، تو آپ بتائیں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو بڑی سنہری بات فرمائی، قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، اے لوگو، علی کے مقتول، معاویہ کے مقتول، دونوں رب کی جنت کے مہمان ہیں، دونوں رب کی جنت کے مہمان ہیں۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو علی سے محبت نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے، جو علی سے محبت نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے۔ اور دوسری طرف کیا فرمایا سیدنا معاویہ کے بارے میں، ان اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا، اے لوگوں، میری امت میں سے پہلا لشکر، پہلا گروہ جو سمندر کے راستے جہاد کرے گا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنی جنت کو واجب کر دیا ہے، جنت کو واجب کر دیا ہے۔ سیدنا معاویہ اس لشکر کے سپاہ سالار تھے۔ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، مختصر کروں گا۔ آج
جو لوگ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آڑ لے کر سیدنا معاویہ کو گالیاں دیتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، آپ ان کے لیے یہ بات لکھ لیں۔ یہ پروگرامز صرف سننے سنانے کے لیے نہیں ہوتے، آئے سنا واہ واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کی داد دی داد سمیٹی اللہ کے سپرد، بلکہ ان سے کچھ سیکھنا چاہیے، کچھ یاد رکھنا چاہیے، کچھ اپنے پلے باندھ کے لے جانا چاہیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہیں، اور یہ وصیت اہل سنہ کی کتابوں میں تو ہے، لیکن شیعہ کی معتبر کتاب نہج البلاغہ کا جو شیعہ مصنف ہے، ترجمہ کرنے والا ہے، وہ بھی اس کا راوی ہے، اس کو لکھتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی تھی کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت کی مخالفت نہ کرنا، معاویہ کے امیر المؤمنین ہونے کی مخالفت نہ کرنا۔ اگر تم نے معاویہ کی مخالفت کی تو تمہارے سر اس طرح کاٹ دیے جائیں گے جس طرح کھیت میں فصل کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اور پھر چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جس کی پیشین گوئی صادق المصدوق، شافع یوم النشور، مکہ کے در یتیم، مدینہ کے والی، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ اے لوگوں، میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے، اللہ نے چاہا تو یہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا۔ وہ دو گروہ کون سے تھے؟ ایک سیدنا حسن کا گروہ اور دوسرا سیدنا معاویہ کا گروہ رضی اللہ عنہم و ارضا۔ 41 ہجری میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لاتے ہیں۔ آپ اپنے بابا علی کا منبر پیش کرتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، امیر المؤمنین مانتے ہیں، جناب حسین کو حکم دیتے ہیں اٹھو حسین، ہم نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المؤمنین مان لیا ہے۔ حضرات، جب سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہم کے درمیان اختلاف ہوا تو کیسر روم جو تھا اس نے سیدنا علی پہ حملہ کرنا چاہا۔ اگر سیدنا معاویہ ان کے دشمن ہوتے، ان سے محبت کرنے والے نہ ہوتے تو وہ کبھی بھی کیسر کو یہ خط نہ لکھتے، اور رومی کتے، یہ الفاظ ہیں، لکھے ہیں، تاریخ میں موجود ہیں، اور رومی کتے، اگر تو نے میرے بھائی علی کے اوپر حملہ کیا تو معاویہ ان کے لشکر میں شامل ہو کر تمہاری آنکھوں کو پھوڑ دے گا۔ اور اتنا احترام کرتے تھے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں تشریف لاتے تو سیدنا معاویہ کھڑے ہو جاتے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے اور ہاتھ باندھ لیتے، کھڑے رہتے۔ جتنی دیر جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوتے، ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے۔ لوگوں نے پوچھا، آپ امیر المؤمنین ہیں، خال المسلمین ہیں، کاتب وحی ہیں، صحابی رسول ہیں، آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ تو سیدنا معاویہ فرمایا کرتے، اس لیے کہ حسن رسول اللہ کا ہم شبیہ ہے، مجھے رسول اللہ کی جو شباہت ہے وہ مجبور کر دیتی ہے کہ میں حسن بن علی رضی اللہ عنہم کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہوں۔ یہ ادب کے وہ تقاضے ہیں، یہ ادب کے وہ قرینے ہیں جنہیں ہر اہل حدیث، ہر مسلمان نوجوان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
18 مارچ آنے والے ہفتے کے دن، ابھی یہ جو 4-5 دن بعد آئے گا، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان نے لاہور مینار پاکستان کے دامن میں شہدائے اہل حدیث کانفرنس انعقاد کرنے کا اعلان کیا ہے، جس میں جتنے بھی شہدائے اہل حدیث ہیں، چاہے وہ پہلی صدی کے ہوں، دوسری صدی کے ہوں، تیسری صدی کے ہوں، علماء صادق پور ہوں، علماء بہار ہوں، پٹنہ ہوں، سیدین شہیدین کی تحریک ہو، چاہے وہ قلعہ لچھمن سنگھ کے شہداء ہوں، ان سب کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم نے اس کانفرنس کا انعقاد کیا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ دامِ درمِ قدمِ سخنے اس کانفرنس میں ضرور شریک ہوں، بلکہ عبدالغنی محمدی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ یہاں سے گاڑی نکالیں، احباب کو لے کے آئیں، اپنے اسلاف کے، اپنے علماء کے، مجاہدین کے تذکرے آپ کو انشاءاللہ وہاں پہ سماعت کرنے کو ملیں گے، جنہوں نے اپنا خون، اپنی جان، اپنا مال اسلام کے لیے، اہل حدیث مسلک کے لیے، جماعت کے لیے جان آفرین کے سپرد کر دیا۔ آج میں اور آپ، نہ ہمارا پسینہ لگتا ہے، نہ ہمارا مال لگتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی نسبت سے اور زیادہ عطا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی نسبت سے ہمیں لوگوں میں معزز کر دیا ہے، لیکن وہ لوگ تھے جنہوں نے مال بھی دیا، جان بھی دی، خون بھی دیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کانفرنس میں ضرور شریک ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔